ایران اور امریکہ کی کشیدگی اپنے عروج پر، امریکہ کا ڈرون حملہ، ایران کا جواب، اور پھر پاکستان کے غیر معمولی کردار۔ ایسا رد عمل جو پوری مسلم دنیا میں منفرد تھا، ایسا رسپانس جس پہ ایران کی پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی اور پکارا شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان۔ آخر پاکستان نے کیا کیا اور کیوں امریکہ کو پاکستان کا کردار برداشت نہیں ہوا، یہ سب آج کی رپورٹ میں۔ سب کچھ ایک فون کال سے شروع ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان اور امریکی سینیٹر مارکو روبیو کے درمیان ایک غیر معمولی رابطہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہو چکی تھی، ایرانی سفیر رضا میری سے، حکومتی نمائندوں سے۔ پاکستان کو پہلے سے علم تھا کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو ایران رد عمل دے گا، اور وہ رد عمل محض سیاسی نہ ہوگا بلکہ فیصلہ کن ہوگا۔ استنبول کانفرنس میں ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان ہم منصب کو واضح پیغام دیا، ہم قطر میں کارروائی کریں گے، اور یہ بات پہلے سے ہی پاکستان کو بتا دی گئی۔ پاکستان نے چاہا کہ معاملہ جنگ کے بجائے سفارتی طور پر حل ہو۔ ایران نے نہ صرف پاکستان کو اعتماد میں لیا بلکہ قطر کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ اس کشیدگی کے درمیان ایرانی صدر نے جب پارلیمنٹ سے خطاب کیا تو پاکستان کا نام لے کر شکریہ ادا کیا۔ پورے ایوان میں تشکر پاکستان کی آوازیں گونجی۔ ایرانی سفیر نے بتایا، ہم نے سب مسلم ممالک کا رد عمل دیکھا، لیکن پاکستان جیسا مضبوط اور واضح موقف کسی کا نہیں تھا۔ پاکستان نے نہ صرف امریکہ کی مذمت کی بلکہ براہ راست نام لے کر کہا یہ حملہ غلط ہے، اور یہی بات امریکہ کو ناگوار گزری۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف، ایرانی خود مختاری کا دفاع، یہ سب امریکہ کو کھٹکنے لگا۔ اس لیے مارکو روبیو نے وزیر اعظم سے بات کی اور بار بار کہا ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ گویا یہ محض تشویش نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا، پاکستان تم ایران کے حق میں آواز نہ اٹھاؤ۔ لیکن پاکستان نے اپنا کردار واضح کر دیا، ہم امن کے ساتھ ہیں لیکن ظلم پر خاموش نہیں رہیں گے۔ کیا پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی پل بن سکتا ہے؟ کیا ہم ایک نیا پیس پلان ترتیب دے سکتے ہیں؟ کیا واقعی امریکہ ہمیں کسی نئے ابراہیم معاہدے میں جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ سوالات اہم ہیں، لیکن ایران کا اعتماد پاکستان کے لیے ایک موقع بھی ہے اور ایک امتحان بھی، کیونکہ ماضی میں ایران اور پاکستان کے تعلقات مثالی نہیں رہے۔ ایران اور بھارت کے نزدیکی رشتے ہمیشہ پاکستان کو کھٹکتے رہے، لیکن اب ایران خود بھارت سے ناراض ہے، اور یہی وقت ہے کہ پاکستان دانشمندی سے سفارتی کردار ادا کرے۔ لیکن ایک اور اہم فریق بھی ہے، اسرائیل، جو غزہ میں روزانہ نہتے بچوں، عورتوں کو شہید کر رہا ہے، جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور اسرائیل کسی بھی پیس پلان میں سب سے بڑا رکاوٹ ہے۔ پاکستان کو بہت احتیاط سے قدم اٹھانے ہوں گے، کیونکہ امریکہ ظاہری طور پر مذاکرات کی بات کرتا ہے لیکن عملی طور پر اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کا ہر بیان، ہر قدم سفارتی میدان میں گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، یہ ایک سفارتی جنگ ہے، عزت کی جنگ، حقیقت کی جنگ۔ ایران نے جس طرح پاکستان پر اعتماد کیا اور دنیا کے سامنے کھل کر شکریہ ادا کیا، یہ ایک نئی شروعات ہے، لیکن ہر شروعات میں خطرات بھی ہوتے ہیں۔ کیا پاکستان اس اعتماد کو برقرار رکھ پائے گا؟ کیا ہم واقعی دنیا میں امن کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں، کیا پاکستان کو ایران امریکہ کشیدگی میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ملتے ہیں اگلی رپورٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔